کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں اس بات کو کنڈیم کروں گا تنظیم کی طرف سے، نیشنل کانفرنس، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے، اور بالخصوص امت مسلمہ کی طرف سے کہ جو پٹیشن وسیم رضوی ملعون نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا گیا ہے، اس کو کنڈیم کرتے ہوئے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا حکومت ہند سے کہ فوری طور پہ وہ ایکشن میں آئے اور ایسے ملعون اور مرفوع القلم انسان کو، جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانیت کے کروڑوں دلوں پہ جس نے یہ ضرب لگائی ہے، اور ایک ایسی مقدس کتاب کو چیلنج کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جو جس کا ہر حرف برحق ہے، ہر زیر برحق ہے، ہر زبر برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی سازشیں ہوتی رہی، قرآن مجید فرقان حمید میں تبدیلی لانے کے لیے جہاں تک سوال ہے۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، اس وقت عیسائی مشنری نے اور یہودی علماء نے ایک بڑی سازش رچی، اور ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، ایک زبر کے لیے، جہاں ایک زیر اور زبر کی تبدیلی کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کی آفر بھی کی خلیفہ وقت کو، اور ایک سلطنت بھی دینے کی آفر کی کہ ہم یہ آپ کو سلطنت دے دیں گے اگر قرآن پاک کی یہ زبر تھی یا زیر تھا، غلط بیانی نہ ہو جائے، کہ اس کو آپ چینج کریں، اور جس میں شاید جو قرآن پاک میں جو ایک مسلسل ذکر ہے اس کے بارے میں، تو خلیفہ وقت نے وہ جو آفر تھی وہ ٹھکرا دی اور اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں کی۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک قیامت تک جو ہے یہ زندہ رہے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا کو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، قرآن سلامتی کا، قرآن پاک جو ہے امن کا، قرآن پاک بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ جہاں اسلامک سکالرز نے قرآن کے بارے میں باتیں کی ہیں، اس کی تعریف کے بارے میں باتیں کی ہیں، میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے شنکر آچاریہ کا یہاں حوالہ دینا چاہوں گا کہ شنکر آچاریہ صاحب نے جو یہ کہا کہ اگر آپ دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، بدقسمتی سے پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی شنکر آچاریہ صاحب کی، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ پوری دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں تو شنکر آچاریہ صاحب نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ گھر گھر پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں جو بد امنی ہے، جو خلقشار ہیں، جو پریشانی ہے، جو بد نظمی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شنکر آچاریہ صاحب کا یہ بیان تھا، یہ سٹیٹمنٹ تھی۔ آج بھی یوٹیوب میں اور دوسرے سوشل گروپ ہیں ان کی وہ سپیچ، میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک ان پڑھ جاہل قسم کے انسان نے یہ پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ میں سپریم کورٹ جو ہمارا دیش کی بڑی عدالت ہے، وہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایسی پٹیشن جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں دیں گے اور اس کو خارج کریں گے۔ اور سپریم کورٹ سے ہی میری گزارش یہ ہے کہ اس آدمی کو جو ایک مرفوع القلم انسان ہے، جس کا جو ماضی بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ
دماغی توازن جو ہے یہ کھو چکا ہے، اس کو فوری طور پہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی الہامی کتاب کے بارے میں، کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں آپ غلط بیانی مت کیجیے۔ ہمیں سب کا احترام ہے، اور مسلمان جو ہیں، اہل اسلام جو ہیں، تمام دھرموں کی عزت کرتے ہیں، اور تمام دھرموں کی، چاہے کوئی الہامی کتاب ہو، کوئی مذہبی کتاب ہو، کوئی بھی ہو، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، یہ میں کہوں گا کہ اللہ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی زمانے کے آخری نبی تھے، ان پہ یہ بارہا نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا خود وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اولم یتفکرون فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اجل مسمى۔ یہ قیامت تک چیزیں جو ہیں، یہ باقی صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں فنا ہونے کے لیے ہیں، اور ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو جو ہے وہ بنا کے رکھا ہے۔ میں لاسٹ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس ماحول میں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ طاقتیں جو ہیں، کچھ قوتیں جو ہیں، وطن دشمن قوتیں جو ہیں، ایسے مسائل ابھارتی ہیں، اور جن سے جو افراتفری پھیلے، اور اصلی جو مدعا ہے اس ملک کا، غریبی ہٹاؤ کا، بے روزگاری ہٹاؤ کا، یہاں ہندو مسلم ایکتا کو بحال رکھنے کا، اس سے ٹینشن ڈائیورٹ کی جائے۔ یہ سب سلسلہ جو اسی کی طرف جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا دیش کی لیڈرشپ سے کہ کوئی بھی وہ اس میں ڈھیل مت برتے، اور فوری طور پہ ایسے ملعون اور مرفوع القلم اور پاگل انسان کو گرفتار کر کے اس کو کیفے کردار تک پہنچائے۔